نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک۔ سب سے پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے۔ ایمان کا یہ دعویٰ صرف زبانی طور پر کرنا ہی کافی نہیں، اس کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے۔ اور وہ تقاضا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، جس اللہ کو رب مانتے ہو اب اس سے ڈرو بھی، اس کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی صرف بولنے کے لیے ایک لفظ نہیں، اس لفظ کے کچھ معنی اور تقاضے بھی ہیں۔ تقوی کے تقاضے پورے کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے، کبھی نہ مرنا اس حال میں، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اس کے آگے جھکے ہوئے ہو۔ ایمان کے بعد تقوی ضروری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے پرہیزگاری کا، کہ انسان دنیا میں احتیاط اور پرہیز کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، ہر اس چیز سے محتاط رہے، بچ کر رہے جو اللہ کو پسند نہ ہو، خواہ قول ہو یا فعل ہو
یا سوچ ہو، حتیٰ کہ ذاتی عمل ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کی طرف دھیان رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. صرف ظاہری طور پر ڈوز اور ڈونٹس کا ہی فکر نہ کرے، بلکہ ان کی روح کو بھی پہنچے. کسی حد تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جائے کہ کہیں غلطی سے بھی حد کو نہ چھو لے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈر کر وہ کام چھوڑ دو، وہ رویے چھوڑ دو، وہ باتیں چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. ہر لمحے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. صرف بات جائز اور ناجائز، حلال اور حرام ہی کی نہیں، اپنی ساری زندگی کے اوقات اور لمحات کے بہتر استعمال کی ہے یا بھرپور استعمال کی ہے، کہ ہم ان اوقات کو کتنا اور کیسے استعمال کر رہے ہیں. یعنی گناہ صرف یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس وقت جھوٹ نہیں بول رہی یا میں اس وقت کوئی غلط کام نہیں کر رہی تو میں ٹھیک ہوں. نہیں، اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے، غلط کام نہیں کوئی بھی کر رہے، اور آپ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے، محض سستی سے کام لے رہے ہیں، محض لیٹے ہوئے ہیں، ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قصور ہے، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے. تو تقویٰ دراصل شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، کہ جس میں انسان اتنا حساس ہو جائے، اپنی ذات کے معاملے میں نہیں، اللہ کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں اتنا حساس ہو جائے، اتنا سینسیٹیو ہو جائے کہ کہیں بھی وہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے یا بندوں کو ستانے والا کام نہ کرے. اب دیکھیے کہ یہ جو ہمارا امتحان ہے وہ پھر اتنا بھی نہیں صرف کہ ہم وقت کیسے استعمال کر رہے ہیں، یہ زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں، اس میں جگہ جگہ مختلف رکاوٹیں، ناپسندیدہ چیزیں، ایسی چیزیں بکھری ہوئی ہیں کہ جو ہماری اچھی نیت، اچھی سوچ اور اچھے کاموں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. یعنی آپ اپنے وقت کو بھرپور گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ اچھے ارادے کے باوجود، اچھی نیت کے باوجود، کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں. آپ اچھے ہیں، آپ کی سوچ اچھی، آپ مثبت سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو منفی طریقے سے سوچتے ہیں، جو اچھے نہیں. اب آپ الجھنا شروع کر دیں کہ مجھے رستہ دو، مجھے تو کام کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کو لوگوں کی منفی باتوں، منفی سوچوں، منفی رویوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہاں بعض اوقات لوگوں کے غیر سنجیدہ رویے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ، اور گھر میں یا گھر سے باہر ایک ایسے ماحول کا ہونا کہ جس میں کسی کو فکر ہی نہیں آخرت کی، آپ تنہا ہیں اس سوچ والے. اب یہ بھی ایک ناپسندیدہ صورت ہے. اب پھر آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ سارا ماحول ایسا ہے تو اس لیے میں کیا کروں. کہیں پر آپ ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتے کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگتی. آپ نکلے تھے ایک بڑے ہی اچھے جذبے سے، راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، وہ سارا مقصد اور ساری باتیں بھول گئے. مثلا آپ میں سے اگر کوئی بچی گھر سے یہ سوچ کر نکلی ہے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے، یہاں آ کر وہ ایک ایسی دوستی میں پڑ جاتی ہے کہ ساری تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ گول کیا بن جاتا ہے؟ محض اپنی دوست کے پاس بیٹھی رہوں، اس کے ساتھ گپ شپ لگاتی رہوں اور اس کے ساتھ اچھا وقت میرا گزرے. تو کیا کیا اس نے؟ وہ ساری نیت اور جذبہ اور ساری قربانی وہ سب ختم ہو گئی، وہ الجھ گئی کسی اور چیز میں. اسی طرح بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بہت ہی ناخوشگوار ہوتے ہیں. لمحے لمحے پر آپ کو ناخوشگوار کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. کبھی کوئی آپ کو کچھ بات کہہ دیتا ہے، کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، کبھی آپ کی یادوں میں، آپ کے خیالات میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے شعور لا شعور میں کوئی بچپن کے، کوئی ازدواجی زندگی کے، کوئی بچوں کے ایسے واقعات، معاملات، مسائل، پریشانیاں آپ کو پیچھے سے اٹھ کے کچوکے لگاتی رہتی ہیں. دیکھو تمہارے ساتھ تو یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ تو وہ ہو گیا. کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمیں مسلسل ناخوشگوار رکھتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کا جنگل ہے، یہ بکھرے ہوئے کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں.
آپ کے اپنے اندر بڑا عزم جمع ہے، بڑے شوق ہیں، بہت بہت کچھ کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن حالات کرنے نہیں دیتے. کبھی بچے پاؤں پکڑ رہے ہیں، کبھی شوہر روک رہا ہے، کبھی ماں باپ محبت میں آڑے آ رہے ہیں، کبھی کوئی اور ہم پہ ترس کھا رہا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. غرض کہ آپ ان گنت رکاوٹیں پائیں گے اپنے راستے میں. اب ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے اصل منزل تک کیسے پہنچنا ہے، یہ انتہائی سمجھداری کا کام ہے، اور یہ صرف سمجھدار شخص کر سکتا ہے. صرف وہ کر سکتا ہے جو شعوری طور پر بیدار ہو، جس کی آنکھیں کھلی ہوں اور جو محتاط ہو. سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ اور سمجھدار ہونے کی وجہ سے محتاط ہو. اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے کہ منزل کو بھی نہیں بھولنا اور ان ساری رکاوٹوں کو خوش دلی کے ساتھ عبور کرتے جانا ہے، ایک کے بعد ایک چیز سے ٹکرائے بغیر رستے پہ چلتے جانا اور منزل پہ پہنچنا ہے. اسی مضمون کو ایک بہت اچھے اثر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کعب احبار سے، جو ایک یہودی عالم تھے، ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، آپ تقویٰ ڈیفائن کریں مجھے. تو انہوں نے کیا کہا تھا، آپ سب جانتے ہیں اس واقعے کو، کہ کیا کبھی تم کسی خاردار جنگل سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں. پوچھا کیسے گزرے؟ کہا اپنا دامن بچا بچا کے، کسی بھی چیز سے الجھے بغیر. یہ اتنی خوبصورت مثال ہے تقویٰ کی کہ شاید ہی اس سے بہتر کوئی چیز تقویٰ کو ایکسپلین کر سکے. یہ دنیا کیا ہے؟ خاردار جنگل، جس کے خوبصورت پھول بھی ایک طرح سے آزمائش ہیں، جس میں خوبصورت اٹریکشنز، وہ حب و شہوات کی ساری قسمیں، وہ بھی بظاہر جو خوبصورت نظر آتی ہیں وہ بھی دراصل کانٹے ہی ہیں اس رستے کے، وہ بھی جھاڑیاں ہی ہیں. تو جو شخص نظر سامنے رکھتا ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے اور اوپر میرا رب مجھے دیکھتا ہے، تو اس کی چال اور رفتار اور گزرنے کا طریقہ کیسا ہو جائے گا، کیسا ہوگا؟ بہت محتاط. ابھی آپ دیکھیے کہ آج بارش ہو رہی ہے اور رستوں پہ پھسلن ہے، کیچڑ ہے، کہیں پانی ہے. اب آپ یہاں تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا، گھر تو جانا ہے. جب آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچے، نہیں کچھ راستہ ہو سکتا ہے اسموتھ ہو، آپ کے لیے صاف ستھرا ہو، لیکن جب آپ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں کیچڑ ہو، پھسلن ہو، گڑھا ہو، کیا کریں گے آپ؟ بیٹھ رہیں گے کہ جس دن یہ سوکھے گا اس دن میں آؤں گی گھر؟ نہیں، وہ تو آپ کو جانا ہے گھر، جیسے بھی جائے آپ کو جانا ہے. اسی طرح موت انتظار میں کھڑی، اس نے تو پکڑ لینا ہے، اگلے کمرے میں تو جانا ہی ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جب دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ماحول اچھا ہو جائے گا، سب لوگ اچھے بن جائیں گے، پھر میں بھی اچھی ہو جاؤں گی اور اس کے بعد مروں گی پھر جنت میں جاؤں گی. امپاسبل. نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، یہ بھی ایک فرار ہے، اور یہ پاسبل بھی نہیں کہ آپ گھر چھوڑ دیں. نہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جسمانی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، آپ کو سونا بھی ہے، آپ کو کھانا بھی ہے، آپ کی اور ضروریات بھی ہیں. نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے منہ باندھ کے رکھیں، ان کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیں، نہ کوئی آپ کو ہاتھ سے تکلیف دے، نہ کوئی آپ کو زبان سے دے، نہ کوئی آپ کے ساتھ رویہ خراب کرے کہ جس سے آپ کا موڈ آف ہوتا ہے، کوئی آپ کی خلاف مرضی، خلاف پسند بات نہ کرے. کیا آپ کسی ایسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں؟ ایسی دنیا کوئی بنا سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ایسی دنیا. حتیٰ کہ سارے کے سارے بامقصد لوگوں کے بیچ میں رہنے سے بھی ایسی دنیا نہیں ملے گی آپ کو. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ محتاط ہونا ہے. کیسے محتاط ہونا ہے؟ لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ کو اپنی زبان سنبھال کے استعمال کرنی. لوگ آپ کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں آپ کو اپنی سوچ کو بدگمان نہیں ہونے دینا. آپ کو اپنی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو اپنے اندر ہی ختم کرنا ہے. لوگ آپ کو کتنا بھی الجھائیں، کتنی بھی آپ کے سامنے اٹریکشنز لائیں کہ نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے آ جائیے، یہ شارٹ کٹ ہے، تو آپ کو وہاں بھی محتاط ہونا ہے. تقویٰ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، اعلیٰ ترین شعوری کیفیت کا نام ہے. یعنی انسان کا شعور جو جاگ اٹھتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کی جو کیفیت ہے کہ انسان کو نیکی کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. گویا دوسرے معنوں میں
غفلت سے نکلنے کا نام ہے، غفلت سے باہر آنے کا. ایک زندگی ہوتی ہے نا غفلت میں ڈوبی ہوئی، اچھے برے کی تمیز نہیں، بس جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہی کر رہے ہیں، سب اچھا چل رہا ہے، نہ نیکی کی کوئی خاص امنگ ہے، نہ تڑپ ہے، نہ شوق ہے، اور نہ ہی برائی پر کوئی خاص ندامت ہے. بس ایک ذہول کی کیفیت ہے. ذہول اصل میں عربی کا لفظ ہے. ذہول کی کیفیت ہوتی ہے یعنی غفلت سے ملتی جلتی، بس جیسے ایک نشے کی یا ایک بے خبری کی، لا علمی کی، یعنی لا علمی، بے خبری، جہالت، اور ہر ایک سے بے نیاز ہو کر، اپنی آخرت سے بے نیاز، اپنے ذمہ داریوں سے بے نیاز، اپنے فرائض سے بے نیاز. اس کیفیت کا ایک نام ہے. بے حسی بھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن صرف بے حسی نہیں ہوتی، یعنی نہ تو اپنے انجام کا کوئی خوف ہے، نہ اپنی غلطیوں کا کوئی احساس ہے، بس جس حال میں ہم مطمئن ہیں. تو تقویٰ دراصل ہمیں اس سے باہر نکالتا ہے. اور قرآن پاک کے کوئی بھی صورت دیکھ لیں، کوئی بھی عمل کی بات دیکھ لیں، اس کے ساتھ ہی تقویٰ لگا ہوا ہے. یعنی تقویٰ کا تکرار اتنی زیادہ ہے، احکامات میں، اخلاق میں، عبادات میں، ہر چیز میں تقویٰ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر پیدا کیا نا، شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت پیدا ہو جس میں انسان نہ صرف یہ کہ جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، عقل کے تقاضے اور اپنے دیگر تقاضے جو ہیں ان کا ادراک کر سکے اور ان کے اندر ایک توازن پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب اس کو نصیب ہو کہ وہ اپنے اصل مقام پہ آ جائے، جس مقام پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے جو عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے بخشی، اور اسی کی بنا پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اس میں جس لیول پر پہنچے گا پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت اور اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو یوں سمجھے کہ جیسے تقویٰ ایک آپ کے اندر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے نا، کہ جس میں انسان کو اس کو اپنا اپنا مقام نظر آنے لگتا ہے، اس کو اپنی منزل یا اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہے، نہیں وہ ایک اور ہی نگاہ سے خود کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو عام حیوانی کیفیت سے انسان کو اٹھاتا ہے یہ تقویٰ. ٹھیک ہے نا؟ تو تقویٰ کی زندگی محتاط زندگی، اور پوری کی پوری محتاط زندگی، آنکھیں کھول کے گزارنے والی زندگی، اندھا دھند بھیڑ چال کی طرح کسی کے پیچھے چلنے والی زندگی نہیں. وہ جا رہا ہے چلو میں بھی چلتی ہوں، نہیں، خود عقل سے کام لینا ہے. نہ جھاڑیوں کے ساتھ الجھنا ہے اور نہ جھاڑیوں کو اپنے ساتھ الجھنے دینا ہے. سمٹ سمٹ کے، سنبھل سنبھل کے چلتے چلے جانا ہے. یہی تقویٰ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہ آتا کب ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تب تقویٰ والی زندگی نصیب ہوتی ہے. تبھی حق تقاتہ، آخری درجے میں سنبھلنا، اور یہ کیفیت ساری زندگی جاری رہے. یہ نہیں کہ کسی دن آپ تھک ہار کے بیٹھ جائیں، اتنے دن ہو گئے ہیں سنبھلتے سنبھلتے، اب تو میں گرنے لگی ہوں جھاڑی پہ، اب میں جا رہی ہوں اس پہ. کتنے بھی آپ تھکے ہوئے کانٹے پہ پاؤں نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی زخمی کر دے گا، آئندہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑے گا. لہذا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک. کتنی زبردست وارننگ ہے. ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، اطاعت گزار ہو، تمہاری موت نافرمانی میں نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا نا کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی ہی تمہاری موت ہوگی، اور جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے. تو اگر موت اللہ کی نافرمانی میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ اٹھو گے بھی تو اللہ کی نافرمانی میں نا، اور اللہ کی نافرمانی میں مر کے اللہ کو راضی تھوڑی کر سکتے. تو خاص طور پر اپنی عاقبت کی فکر. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اجتماعی زندگی درکار ہے. یہ اتنا مشکل رستہ ہے، یہ اتنا مشکل امتحان ہے اس زندگی کا کہ آپ تنہا بچ ہی نہیں سکتے. تنہا بھیڑ کو تو بھیڑیا کھا ہی جائے گا، اکیلے نہیں چل سکتے. امپاسبل کہ آپ ساری دنیا چھوڑ کے گھر میں جا بیٹھے اور کہیں میں متقی بن کے زندگی گزارنے لگی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے حل بتایا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن پر جمع ہونا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر سڑک کے اوپر
صرف آپ ہی محتاط ڈرائیور ہیں اور باقی لوگ اناڑی ہیں، آپ بچ سکتے؟ نہیں بچ سکتے. آپ کو ماحول چاہیے ہی چاہیے. اور اس کے لیے اگر آپ صرف خود اکیلے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کافی نہیں، اگر صرف آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ تو کافی نہیں. اس کے لیے دوسروں کو بھی اس رستے پر لانا اور سب کو اسی پر اکٹھا کرنا ہے، تب آپ کے لیے پاسبل ہوگا کہ آپ بھی اس رستے پر بچ کے چل سکیں. تو حکم کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اس پر متفق ہو جاؤ، قرآن کو مضبوط تھام لو. حبل اللہ کا معنی یہاں اللہ کی رسی، رسی سے مراد یہاں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن حبل اللہ المتین، قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے پاس. اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ سے مضبوط تعلق اور سہارا. پھر پھسلن والے رستے کو سامنے لے آئیے. تو آپ جب پھسلنے والے رستے سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں نا. کوئی اور ساتھ ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی رسی پکڑ لیتے ہیں، کوئی جیسے وہ ہل کلائمبنگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رسی پکڑ پکڑ کے اوپر چڑھتے ہیں نا. تو ایک رسی یا ایک سہارا یا ایک سینٹر آپ کو چاہیے کہ جس سے آپ جڑے ہوئے ہوں، جس سے آپ کو مسلسل انرجی ملتی رہے، فیول ملتا رہے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب آپ کو سہارا چاہیے. اچھا، عام طور پر ہم مشکل راستوں پر، مشکلات میں، تکلیف دہ رستوں پر کس کو سہارا بناتے ہیں؟ کس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ انسانوں کو. انسانوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں، انسانوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. پھسلنے والے کو آپ پکڑیں گے تو آپ کدھر جائیں گے؟ اکثر لوگ ایسے ہی پھسلتے ہیں نا. بہت سے لوگ جو ڈوبنے والوں کو بچانے لگتے ہیں وہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں. تو یہاں ہمیں انسانی رہنمائی نہیں، اللہ کی رہنمائی کی طرف موڑا گیا ہے. اس سے جڑو، اللہ کا ڈر اور اللہ کی رہنمائی کتاب کی شکل میں. اور صرف اکیلے نہیں، اور سارے بھی اسی کے گرد جڑ جاؤ، اسی کے گرد جمع ہو جاؤ اور مضبوط پکڑ لو. مضبوط پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ کبھی تعلق ہو اور کبھی نہ ہو. یہ تو محد سے لحد تک، حتیٰ کہ پھر قیامت کے دن بھی اس کے سائے کی ضرورت ہوگی. اپنے آپ کو پرکھیے. یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک آپ سے طاقتور ہے اور ایک آپ سے کمزور ہے. ایک آپ سے بڑا ہے، ایک آپ سے چھوٹا ہے. اور بڑے چھوٹے کو آپ سٹیٹس میں دیکھیں، کسی بھی چیز میں دیکھ لیں، یعنی بڑے اور چھوٹے کی جو بھی آپ ڈیفینیشن کریں. بڑا شخص آپ سے کوئی کام کہتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ مان جاتے ہیں نا. کیوں مان جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اس سے مفاد وابستہ ہے. وہ بڑا ہے، مال میں زیادہ ہے، اگر آپ نے اس کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا؟ آپ کو جو اس سے فائدہ پہنچنا وہ نہیں پہنچے گا. یعنی اس کے پیچھے ایک مفاد وابستہ نا، وہ اس سے بندھے ہوئے ہیں آپ. تو آپ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر آپ بڑے کی بات نہ بھی چاہیں، مجبوراً بھی، تب بھی مان جاتے ہیں. اب ایک ذرا کمزور ماڑا شخص آ گیا آپ کے پاس سے، لیکن وہ ضرورت مند ہے، آپ کی مدد کا مستحق ہے. اب آپ کو اللہ کی خاطر کرنا ہے، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے. اور وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا طاقتور ہے، اس پہلے والے شخص سے زیادہ بڑا ہے وہ، جس کی خاطر اب آپ اس اپنے سے چھوٹے کے ساتھ معاملہ کرنے لگے. اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ کیا چیز آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس چھوٹے کی بھی بات سنیں، اس کمزور کی بھی داد رسی کریں، دل جوئی کریں؟ ہاں، اللہ کا خوف ہی نا، اسی کا نام تو تقویٰ نا. آپ کتنی تفسیریں کر چکے ہیں، تقویٰ اللہ کے خوف کو کہتے ہیں. لیکن جب عملی زندگی ہوتی ہے تو وہ خوف کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا. آپ اکیلے ہیں، ایک شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. مطلب آپ ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، آپ سے کچھ کہتا ہے، آپ یس سر کر کے جواب دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، ایک دوسرا آ جاتا ہے، آپ اس کو بےزتی کر کے نکال دیتے ہیں. کہاں ہے تقویٰ آپ کا؟ کس چیز کا فرق ہوا؟ تقویٰ تو کوئی نہ ہوا. اگر تقویٰ ہوتا تو آپ یہاں انصاف سے کام لیتے، عدل سے کام لیتے. ٹھیک ہے، کسی عمر میں بڑے یا کسی حیثیت رتبے میں بڑے شخص جس کو اللہ نے ایک مقام دیا، اس کو عزت دینا آپ کا فرض ہے. لیکن اس عزت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ سے کم ہے یا کمزور ہے یا چھوٹا ہے اس کو آپ اگنور کر دیں. اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے پسند نہیں کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور بعض اوقات یہ چیز دین کی تعلیم اور تبلیغ میں نظر آنے لگتی ہے لوگوں کی، کہ ساری کوششیں وہاں صرف ہونے لگتی ہیں جہاں سے
علمی یا مالی یا کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ طبقات اگنور ہونے لگتے ہیں یا پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جن بیچاروں کو نہ دنیا میں اٹھنے کا موقع ملا اور نہ ان کو شعور کی بیداری کا، نہ کسی اور چیز کا. تو تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ انسان بحیثیت انسان، مسلم ہے، نان مسلم ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کسی بڑے گھر میں رہتا ہے یا کسی جھونپڑی میں رہتا ہے، انسان بحیثیت انسان، میرے رب کی مخلوق، میرے رب کی پیاری چیز. اسی سچویشن کو آپ تھوڑا سا اور بھی بڑھا سکتے ہیں کہ کسی مؤثر شخص سے دوستی کرتے وقت، تعلق رکھتے وقت آپ بڑی ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری، میرا تعلق، میری جان پہچان فلاں اور فلاں سے، اس سے مل کے آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ اس سے تعلق قائم کرنے میں، رکھنے میں کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹ نہ جائے. اس کے برعکس ایک دوسرا شخص جس سے تعلق رکھ کے نہ آپ کو عزت ملتی ہے نہ شہرت ملتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یا اس کی طرف نظر رکھنا، یا اگر وہ خون کے رشتے میں ہے یا کسی بھی اور تعلق میں ہے تو اس سے تعلق نہ توڑنا، چاہے وہ حیثیت میں ہم سے کم ہے. کیا سوچ کر؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جب وہ غلام آزاد کر رہے تھے تو بالکل مجبور، بے کس، بے سہارا قسم کے لوگوں کو آزاد کراتے تھے. تو ان کے والد نے ایک دن کہا، ابو قحافہ نے، کہ ابوبکر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال کو ایسے لوگوں پہ لگا رہے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس کے برعکس تم اگر نوجوان اور طاقتور لوگوں کو آزاد کراؤ گے تو کل تمہارے کام آئیں گے. کہنے لگے، بابا جان نہیں، اصل بات یہ کہ میں یہ سب کچھ اپنے رب سے جزا لینے کے لیے کر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں ان کو آزاد کر رہا کہ یہ پلٹ کے میرے کام آئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا آیت اتاری تھی؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ وہ تو بس چاہتا ہے اپنے رب اعلیٰ کی رضا کو، اور رب بھی ضرور راضی ہو جائے گا اس سے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہاں کیا چیز ہے جو کسی بھی مصلحت، فائدے، غرض سے خالی کر کے آپ کو نیکی کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ اللہ کا تقویٰ کہ اللہ جو دیکھتا ہے وہ جزا دے گا. میں کسی انسان پہ اس لیے احسان کروں کہ اس انسان سے جزا لوں، اس سے بدلہ لوں، میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، کتنے نقصان کا سودا ہے. آپ نے ایک نیکی کی تاکہ اللہ سے جزا لیں، اور آپ نے نیکی کی تاکہ آپ اس انسان سے جزا لیں، اس سے شکریہ لیں. کیا کیا آپ نے؟ اب دو لوگ لے لیجئے، ایک شخص ہے وہ اللہ تعالی سے جزا کی خاطر نیکی کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مجھے دنیا میں کیا ریٹرن ملنے والا ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو انسان سے بدلہ لینے کی خاطر اس سے کسی قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ حاصل کرنے کی خاطر نیکی کر رہا ہے. کس نے نفع کا سودا کیا اور کس نے گھاٹے کا سودا کیا؟ جس نے اللہ سے سودا کیا، جس نے اللہ کی خاطر کام کیا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی کام کیا، اور دوسرا جس نے انسانوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کام کیا، اس نے بڑا ہی سخت نقصان کیا اپنا، کیونکہ انسان تو خود محتاج ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے. اسی لیے ہماری نیکی عام نہیں ہوتی، نیکی پھیلتی نہیں ہے، نیکی کے اثرات دور تک جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم محدود فائدوں کی خاطر نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لامحدود کی خاطر کرتے ہی نہیں ہیں، تو نتیجہ بھی تو ویسے ہی نکلے گا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص کو وادی بھر بکریاں دے ڈالی تھیں. وہ جو عرابی آپ کو چمٹ گئے تھے ان کو آپ نے دے دیا تھا، حالانکہ وہ اتنے حقدار نہیں تھے. کیوں؟ دین کی خاطر، لوگوں کو دین میں داخل کرنا تھا، لوگوں کی بھلائی تھی، اس میں آپ کی بھلائی تھوڑی تھی، لوگوں کو دین میں لانا تھا. وہ کون تھے؟ عرابی، بدو، وہ بہت مؤثر لوگ تھے، دیہاتی، اجڑ، گنوار، لیکن انڈائریکٹلی ان کا مسلمان ہونا بھی دین کے لیے ایک وزن رکھتا تھا. لیکن عام طور پر ہم ایسے مواقع پر ناسمجھ ہو جاتے ہیں، ہم وقتی فائدوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کرنے سے مجھے واپس کیا ملے گا، اور بڑے فائدے کو بھول جاتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن
الا وانتم مسلمون ولا تفرقوا، اور اے سارے پکڑنے والو آپس میں نہ لڑنا شروع کر دو، آپس میں مت تفرقہ کرو، آپس میں مت جھگڑو. جھگڑنے کا انجام دیکھا ہے نا، جو تم پہلے جھگڑا کرتے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت ہے یہاں؟ نعمت سے مراد قرآن میں کس چیز کو نعمت کہا گیا ہے؟ اسلام. جی ہاں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے، یعنی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت سے. ورنہ میں کہوں نعمت یہ ہے، آپ کہیں نعمت وہ ہے، تو اسی سے تو تفرقہ اٹھ جائے گا. تو اللہ کی رسی کو پکڑنے کا معنی یہی ہے کہ پھر مزید وضاحت قرآن سے اور اس کے بعد صاحب قرآن سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ كنتم اعداء، جب تم دشمن ہوا کرتے تھے. وہ اپنا دشمنی کا زمانہ یاد کرو. اہل عرب کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ جب تم متفرق قبائل میں بٹے ہوئے تھے، فرقوں میں، ذاتوں میں، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اسلام کی نعمت ملنے پر تم اکٹھے ہوئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. جب سب کا مقصد ایک ہوا، سب کی قبلہ ایک ہوا، سب کی ڈائریکشن ایک ہوئی، تو اس راہ پہ چلنے والوں کے دل بھی باہم جڑ گئے. کیونکہ اصل اتفاق محض کسی مادی چیز کو پکڑنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کے جڑنے کا نام ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے، یعنی دین اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. لہذا مرتے دم تک اس نعمت کو ایک تو تھام کے رکھنا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور زندگی میں بھی اسی نعمت کی قدردانی کرنا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. یہ گڑھا کون سا گڑھا تھا؟ فرقہ واریت کا، یعنی فرقوں میں بٹے ہوئے تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. اور اس جہالت میں، لا علمی میں اسلام سے ماقبل کے زمانے کو یاد کیجئے کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. قاتل اور مقتول دونوں آگ میں، اندھیرے میں گم، اسلام کی نعمت سے محروم، فی دلال مبین، امیین، کس طرف جا رہے تھے؟ آگ کے گڑھے کے کنارے. قریب تھا کہ گر پڑتے اس میں. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تم کو اس سے بچا لیا، بچا کے تمہیں ایک نعمت دی. اب تم اس نعمت کو چھوڑ دو گے، اور اس نعمت کو چھوڑ کے پھر تم بچ سکو گے اس سے؟ نہیں. تو تقوی والی زندگی ممکن نہیں جب تک کہ ایک ماحول نہ ہو، سہارے نہ ہو، اور وہ ممکن نہیں جب تک کہ اسلام کی تعلیمات نہ ہو، اسلام کی روشنی نہ ہو، اسلام کی نعمت نہ ہو، ورنہ آپس میں ہی ٹکرا ٹکرا کے مرتے رہو گے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اس طرح تمہارے لیے آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے. کیوں کھول کے بیان کرے؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ تہتدون، ہدایت پا جاؤ، تمہیں رستہ مل جائے. ہدایت کا لفظ پیچھے پڑ چکے. کیا ہوتا ہے ہدایت؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صرف دیکھنا نہیں، اس پہ چلنا اور منزل تک پہنچنا. یہی راستہ ہے جس سے تم اپنی منزل کو پالو گے. اور اس کام کے کرنے کے لیے کچھ لوگ تو خاص طور پر مخصوص ہونے چاہیے، جن کا اوڑھنا بچھونا یہی کام ہو کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ادھر ادھر جانے والوں کو پھیر پھیر کے اس طرف لاتے رہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دیتا رہے، جو نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے. کیونکہ بھلوانے والی چیزیں بہت ہیں، نفس کی خواہشات بھلواتی ہیں، شیطان بھلواتا ہے، معاشرہ، بہت سے لوگ ہمیں اصل سے دور کرتے رہتے ہیں. تو اب کیا ضروری ہے کہ دور جانے والوں کو واپس لایا جائے. تمہارے اندر ہی ایک ایسا گروہ جو لوگوں کو واپس پھیرے. جیسے کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سوسائٹی میں بیمار لوگوں کے لیے ہسپتال ضروری ہے، ڈاکٹر ضروری ہیں، اسی طرح روحانی بیماروں کے لیے بھی معاشرے کے اندر ایسے مسیحا ضروری ہیں
کہ جو ان کو آگ کے گڑھے کے کنارے جانے سے روکے اور پھیر کے اصل مرکز کی طرف جوڑیں، خیر کی طرف بلائیں. اور خیر سے مراد یہاں اللہ کی اطاعت کے کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ خیر سے مراد قرآن و حدیث کا اتباع ہے. پہلا کام یدعون الی الخیر، آؤ اللہ رسول کی اطاعت کرو. ویأمرون بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دیں، نیکیوں کا حکم دیں، معروف کی طرف بلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے. یعنی کوئی خرابی دیکھے تو اس کو صاف کرے، اس کی جگہ صحیح چیز لائے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے، یعنی کسی اور کو کہے کہ وہ کرے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر ایسا نہیں تو دل میں اس کی قباحت محسوس کرے. وذالک اضعف الایمان، اور ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے گھر میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں تو دودھ گر گیا، آپ کیا کرتی ہیں؟ اٹھ کے جا کے کارپیٹ صاف کر دیتی ہیں، فرش صاف کر دیتی. بعض اوقات آپ خود مصروف ہیں کسی کام میں، یا آپ اٹھ نہیں پا رہے، تو آپ اپنے بچے کو یا کسی کو بھی خادم کو بلاتے ہیں، کہتے کہ یہ جگہ صاف کر دو، زبان سے کہہ دیا. اور اگر دودھ گرے، چولہے کا ستیا ناس ہو، دودھ اس پہ جلتا ہی چلا جائے اور صاحب خانہ کو اس کی کوئی بدبو نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حس ہیں. تو اسی طرح معاشرے کے اندر اگر برائیاں پھیل رہی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے، گندگی پھیل رہی ہے، اخلاقی خرابیاں عام ہیں، اور آپ ایمان والے ہوتے ہوئے شعور ہی نہیں رکھتے، آپ کو اس تعفن کی بو ہی نہیں آتی، تو پھر یہ ایمان کیسا ہے اندر؟ یہ تو کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. یعنی مومن کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ برائی دیکھتے ہی اپنی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اس کو میں ٹھیک کروں. نہیں کر سکتا تو دوسروں کو توجہ دلاتا ہے، اور اگر وہ ایسا بھی نہیں کرتا تو پھر تیسرا درجہ تو آخری درجہ ہے ایمان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھے کون ہیں؟ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واتقاہم للہ واصلہم بالرحم. سب سے زیادہ نیکیوں کا حکم دینے والے، سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والے. یہ ہے سب سے اچھے انسان کی پہچان. یعنی ایک ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اس کام میں سب سے آگے ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم ضرور خیر کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، ورنہ انقریب اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور وہ قبول ہی نہ ہوں گی. چونکہ امت مسلمہ نے ایک عرصے تک اس کام سے غفلت اختیار کی، لہذا گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی ہر طرف فساد پھیل گیا. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ فساد صرف ہماری دعاؤں سے ٹھیک ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. اب تو قربانی کرنی پڑے گی، اب تو بڑے پیمانے پر اس معاملے کی اصلاح کرنی پڑے گی، تبھی اللہ کی رحمت آئے گی. تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکنے والے ہوں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو، کیسے نہ ہو؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح، یعنی پچھلی قوموں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقے بازی کی، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی، کتاب موجود تھی، واضح ہدایات موجود تھیں، لیکن ان کو چھوڑ کر انا پرستی کا شکار ہوئے اور باہم اختلاف میں پڑ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ گروہ، آپ کے ساتھیوں کا گروہ،
یعنی آپ کی پیروی اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقوں کی پیروی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کا کام اس وقت رک جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے لگتے ہیں، جب آپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، جب اصل کتاب ہدایت کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی منمانی باتیں اور فلسفے بگاڑنے لگتا ہے، جب وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے محض اپنے تخیلات کی بنا پر لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے. یہ خیر کا تصور اس کے ذہن میں کچھ اپنا ہی من گھڑت ہوتا ہے. تو جب تک ہم کسی بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے صحیح طریقہ علاج نہیں اختیار کریں گے، کیا نہیں ہوگا؟ شفا نہیں ہوگی. تو بہت سی کوششیں ناکام ہوتی چلی جائیں گی جب تک ہم نے اصل کو نہ پکڑا. اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی چھوڑ کر، باہمی اختلاف چھوڑ کر اصل کو پکڑ لینا، نہ کہ اس اصل کو اختلاف کا ذریعہ بنا لینا. کیونکہ یہاں اہل کتاب کی مشکل کیا بتائی گئی کہ ان کے پاس اللہ کی ہدایت موجود تھی پھر بھی اختلاف کرتے رہے. یعنی ایک اختلاف کیا ہے؟ لا علمی میں، لا علمی کا اختلاف، جہالت کا اختلاف. اور ایک اختلاف کیا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے اختلاف. تو لا علمی میں تو اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں، اور جانتے بوجھتے اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بزرگی کو چھوڑ کر اپنی بزرگی کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایگوئسٹ ہو جاتا ہے، انا پرست ہو جاتا ہے، جب سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے، صرف اپنی ذات کی خود نمائی کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے. پہلے لوگوں کے لیے مفلحون فلاح تھی اور ان لوگوں کے لیے عذاب نظیم ہے. یہ کیا عذاب نظیم ہے؟ یوم تبیض وجوہ. یہ اس دن پتا چلے گا جب لوگوں کی اصلیت سامنے آ جائے گی اور ان کی اصلیت ان کے چہروں پہ آ جائے گی. کیسے؟ کچھ چہرے تو اس دن سفید ہوں گے، یعنی روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے. وتسود وجوہ. اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. یہ فرق کس وجہ سے ہوگا؟ اعمال کی وجہ سے ہوگا. روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صرف اللہ کی خاطر کرنے والوں کے. اور سیاہ چہرے کن کے؟ جن کے پاس ہدایت، دین، سمجھ سب کچھ آ جائے، اس کے بعد وہ اختلاف اور تفرقہ کریں. فاما الذین اسودت وجوہہم، تو سیاہ چہرے والوں سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لا کے تم نے کفر کیا؟ نعمت اسلام ملنے کے بعد تفرقے کا شکار ہو. یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کس چیز کو کفر سے تعبیر کیا جائے؟ فرقہ واریت کو. آپ دیکھیں نا، اس آیت کو الگ سے نہیں، اس کو اس سے ریلیٹ کر کے پڑھیے. پہلے فرمایا نیکی کی طرف بلاؤ، پھر کہا تفرقے میں نہ پڑو، پھر فرمایا دو طرح کے چہرے ہوں گے قیامت کے دن. جو پہلے طرح کا کام کرے گا اس کا چہرہ روشن، اور دوسری طرح کا کرنے والے کا چہرہ سیاہ. اب صرف سیاہ چہرے والوں کی بات ہو رہی ہے. کالے منہ والوں سے کہا جائے گا ایمان کے بعد تم نے کفر کیا. یہ کون سا ایمان اور کون سا کفر ہے؟ ایمان یہ ہے پہلے حکم کو ماننا، اور کفر کیا ہے؟ جس سے روکا گیا اس کو اختیار کرنا. کفر انکار کو کہتے ہیں نا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یعنی اتنی شدت ہے اس آیت میں کہ اس تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے باہم اختلاف کو کفر سے یہاں تعبیر کیا گیا کہ انسان پھر اصل رستے سے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہو وہ ان سارے لوگوں سے محبت نہ کرے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اس کے لیے تو دعا بھی سکھائی گئی، اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک. اللہ تیری محبت بھی چاہتی ہوں اور ہر اس بندے کی محبت چاہتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو. اتفاق ہو گیا نا؟ یہ اتفاق پیدا کرنے والی دعا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تجھ سے تو محبت کرتی ہوں لیکن تیرے چاہنے والوں سے میں عداوت رکھتی ہوں. یہ دو مختلف اور متضاد چیزیں ہیں. اور پھر بتایا سفید چہرے کس کے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ لوگوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، جہان والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. ظلم کیا تھا؟ کہ لوگوں کو
حق سے محروم کر دیا جائے، علم سے محروم کر دیا جائے، ہدایت سے محروم کر دیا جائے، پھر اچانک پکڑ لیا جائے. اللہ نے تو ہدایت کا انتظام کیا، لیکن کچھ لوگوں نے اسی کو چھپا دیا، اس کو ایک طرف پھینک کے آپس میں لڑائی شروع کر دی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یاد رکھو تم بھی اللہ کی طرف واپس لائے جانے والے ہو. اب فرمایا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو. کب، کون، کیسے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، جس کا کام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جو انسانیت کی بھلائی کے لیے وجود میں لائی گئی. کیسے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اس لیے اچھے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئے ہوتے، یعنی یہ کام کر چکے ہوتے. کون سا کام؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، جس کو انہوں نے چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ آپس میں اختلاف شروع کر دیا، اصل بات کو بھول گئے، باہم لڑائیاں شروع کر دی. تو اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو بہتر تھا. اب یہاں پھر آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کے تفرقے کو چونکہ کفر کہا گیا، تو ان کے تفرقہ چھوڑنے کو یہاں کس سے تعبیر کیا گیا؟ ایمان سے. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض ایسا کام کر بھی رہے ہیں، مومن ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. عام طور پر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے کنتم خیر امت، تو ہم صرف اس حصے کو لے لیتے ہیں، ہم سب بہترین امت ہیں، کہ بحیثیت قوم کے ہم خیر امت ہیں، اور ہم ساری قوموں سے بہتر لوگ ہیں. چاہے ہم برے سے برے کام کریں پھر بھی ہم کیا ہیں؟ سب سے اچھے. وی آر دا چوزن پیپل، جیسے یہود بھی کہتے تھے، نسلی تفاخر، ہم سب سے اچھے، ہم ہی بہتر. جیسے مولانا حالی نے کہا تھا نا، وہ امت لقب جس کا خیر الامم، امت مسلمہ کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ خیر الامم، ساری امتوں سے بہتر. لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ کہیں اس بات میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ ہمیں مسلمان ہوتے ہی لقب مل گیا، بس ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم انٹائٹلڈ ہیں اس لقب کے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. تو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے آپ کو یہ لقب نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ آیت کا باقی حصہ بھی نہ اختیار کریں. اور وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نہ نکلیں. لوگوں کے لیے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی خیر و بھلائی کے کام جب تک نہ کریں، ان کو جب تک فائدہ نہ پہنچائیں. کیسا فائدہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تک تم امر بالمعروف نہ کرو اور نہی عن المنکر نہ کرو. تو گویا اگر مطلوبہ صفات ہوں گی تو ہی خیر امت ہوں گے، ورنہ قیامت کے دن رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا. ایک مفسر ہیں قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ آیت کنتم خیر امت پڑھی، پھر کہا اے لوگو، جو شخص اس خیر امت میں ہونے کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس ٹائٹل کو پا کے خوش ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے خدا کی شرط کو پورا کرے. وہ اس کے لیے کس کو پورا کرے؟ خدا کی شرط کو. یعنی صرف پیدائشی یا نسلی طور پر مسلمان ہونا اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں. کیا کہا میں نے؟ صرف پیدائشی طور پر یا نسلی طور پر مسلمان ہونا، کہ ہمارے اماں ابا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم خیر امت ہو گئے، یہ کافی نہیں جب تک کہ اس کے تقاضے یا شرائط نہ پوری کی جائیں. اور وہ شرائط کیا ہے؟ اخرجت للناس، صرف اپنے گھر میں یا اپنے اندر مت بیٹھے رہو، لوگوں کے لیے نکلو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرو. ابن کثیر کہتے ہیں خیر امت کی تشریح میں، وہ لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہیں. خیر امت کون ہے؟ جو انسانوں کے لیے باقی سارے انسانوں سے زیادہ بہتر ہیں، فائدہ مند ہیں. اسی لیے جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے دنیا میں یا کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیا کریں، پہلے کیسے پہنچے؟ وسائل ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے.
ایسا ہی ہے. دنیا کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان میں سے آدھے مسلمانوں کے پاس. ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن خیر کے کاموں میں کہاں، کس درجے پر؟ وہ پیچھے. بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر بھی کوئی اور آ کے سنوار دے، کسی اور کے نظریات چرا لیں، کسی اور کے خیالات ہتھیا لیں، اور ہم نقالی میں اپنی اصلاح بھی کر لیں. تو خیر الامم کا لقب کس کے لیے ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہیں، جو انسانوں کی ہمدردی میں سارے انسانوں سے بہتر ہیں، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہیں. خیر امت کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، نفع مند ہے. اب اس پر پرکھیے اپنے آپ کو کہ واقعی ہم سب سے زیادہ انسانوں کے خیر خواہ، ہمدرد اور ان کے لیے فائدہ مند ہیں، کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بھی نہ جہنم میں جائے، اس دنیا میں بھی کوئی ایک بھوکا نہ رہ جائے، اس دنیا میں بھی کوئی ایک نہ پریشان حال ہو، اور آخرت میں بھی کوئی نہ سفر کرے، کوئی نہ مصیبت اٹھائے. کیا ہم واقعی ہم انہی چیزوں میں تڑپتے اور غم کھاتے اور روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں؟ ہمارے آنسو کبھی اس کام کے لیے بھی بہے ہیں؟ یہ صرف ہم اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں پاتے. اور یاد رکھیے یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہیں نا کہ میں خیر امت بننے کے لیے امر بالمعروف بھی کروں گی، نہی عن المنکر بھی کروں گی، اور اکیلے جا کے سارے ڈیزاسٹر سے نپٹوں گی، کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تیاری چاہیے، اس کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. کسی بھی مصیبت اور آفت کے وقت دنیا میں دوسری قومیں کیوں پہنچ جاتی؟ اس لیے کہ ویل اکوپڈ ہیں، محنت کی ہے، کام کیا، پتہ ہے کہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنا کیسے. ہمارے پاس کیا ہنر ہے؟ ہم کیا کرتے؟ ہم تو اپنی ضروریات پوری نہیں کرنے کے قابل، ہم تو اپنے شہر کے گٹر نہیں کھول سکتے، ہم تو اپنے ڈھیروں تلے دبے ہوئے انسانوں کو نہیں نکال سکتے، ہم دوسروں کی مدد کہاں سے کریں گے؟ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجولی اکیلے آپ خود سے سب بھاگ پڑیں اور یہ سب کام کر لیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے مین اور سینٹرل تھیم ان آیات کی کیا ہے؟ جمیعاً، اجتماعیت. ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن کیا ہے؟ حج. حج کیا سکھاتا ہے؟ اجتماعیت، اتحاد. رنگ و نسل، زبان کے اور درجوں، اسٹیٹس، مراتب کے اختلاف کے باوجود اتحاد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.